بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر پرسکون نیند کے طلبگار ہوں تو سونے کے لیے چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی نظر آئے، کیونکہ بلی ہمیشہ محفوظ اور پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ اور برکت چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کا سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں، جو رزق میں اضافے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کھانے کے بعد سرکہ استعمال کرو، یہ ہاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد پینے سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ انگور جسم کو مضبوط کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ چہرے پر زیتون کے تیل اور شہد کا مرکب لگانے سے چہرے کی رنگت صاف ہوگی اور دانے ختم ہوں گے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کی صبح تک حفاظت کرتا ہے۔ لہسن گوشت کے ساتھ دوا ہے اور روٹی کے ساتھ بیماری ہے۔ جو شخص رات کو دیر تک جاگتا رہے اور صبح دیر سے اٹھے، اس کا جسم خشک ہو جاتا ہے۔ تل کا تیل ہڈیوں کو تر کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کو سکون دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ رشتہ جوڑنے کی چیز ہے، نہ کہ توڑنے کی۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے، رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے، جو مجھے ملائے گا اللہ پاک اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ پاک اسے کاٹے گا۔ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ فالج کی علامات پہلے سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسے برے وقت روکا جا سکتا ہے۔ ایک نیورو سرجن نے کہا کہ اگر وہ 3 گھنٹوں کے اندر فالج کے مریض تک پہنچ جائے تو وہ فالج کے اثرات کو مکمل طور پر قابو کر سکتا ہے۔ راز یہ ہے کہ فالج کی علامات کو پہچانے اور مریض کو 3 گھنٹوں کے اندر علاج کے لیے پہنچائے، جو کہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ فالج کی علامات کو نہیں پہچانتے تو مریض کو شدید دماغی نقصان ہو سکتا ہے۔ بس مریض سے 3 آسان سوال کریں۔ مریض کو دونوں ہاتھ اٹھانے کو کہیں۔ اگر ایک ہاتھ نیچے گر جائے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ مریض کو مسکرانے کو کہیں۔ اگر منہ کے کونے نیچے جھک جائیں تو یہ فالج کی علامت ہے۔ مریض کو ایک سادہ اور مکمل جملہ بولنے کو کہیں، جیسے آج موسم دھوپ والا ہے۔ اگر وہ جملہ مکمل اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی علامت ہے۔ فالج کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض کو زبان باہر نکالنے کو کہیں۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو یا ایک طرف جھکی ہو تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ کھجور زیادہ کھاؤ، کیونکہ یہ عقل کو محفوظ رکھتی ہے اور دل کو روشن کرتی ہے۔ ادرک کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ دور ہوتا ہے۔ بادام کو شہد کے ساتھ کھانے سے دل صاف ہوتا ہے اور غم دور ہوتے ہیں۔ عجوا کھجور کھایا کرو، کیونکہ یہ ہڈیوں کے کینسر کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ سرخ انگور کا باقاعدہ استعمال جلد کے کینسر کو روکتا ہے۔ نہار منہ لہسن کا پانی پینا پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح نہار منہ شہد پیے، اسے کوئی بڑا مرض نہیں لگے گا۔ جو شخص پھلوں کو اپنا طبیب بنائے، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پھل مت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو خراب کرتا ہے۔ جب سانس تنگ ہو تو شہد ملا پانی سونگھو اور سورہ فاتحہ اپنے سینے پر پڑھو۔ شہد کی مکھی کی جیلی کا استعمال آنتوں کے السر کو ٹھیک کرتا ہے۔ زیتون کے پتوں کا جوشاندہ خون کی گرمی کو کم کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو شخص کھجور اور دودھ پر اکتفا کرے، اس کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ سرکہ بہترین سالن ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ادرک اور لیموں کا مرکب نزلہ اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ صبح کے وقت سونا غربت کا سبب بنتا ہے اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنا دل اور چہرے کو روشن کرتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے پانی پیے، اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہلدی جلد کو سفید کرتی ہے اور دانوں کو ختم کرتی ہے۔ کریلے کے بیج کینسر کو روکتے ہیں اور رسولی کو گھول دیتے ہیں۔ گاجر بینائی کو مضبوط کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے اور دل کو خوش رکھتی ہے۔
جوانی برقرار رکھنے کے لیے چہرے پر بادام کا تیل لگاؤ۔ ادرک جسم کو گرم رکھتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد کا شربت دل کی دھڑکن کو منظم کرتا ہے۔ اپنے سر پر اخروٹ کا تیل لگایا کرو کیونکہ یہ گنج پن کو روکتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ خون میں چربی کم کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کرو۔ جو جسمانی طاقت چاہتا ہے وہ نہار منہ انگور کھائے۔ جو شخص گرمی میں جو کا استعمال کرے وہ بخار سے محفوظ رہے گا۔ شہد اور کلونجی کا مشروب سانس کی تنگی دمے میں مفید ہے۔ جب پٹھوں کا درد بڑھ جائے تو زیتون کے تیل میں کافور ملا کر مالش کرو۔ پیاز کا رس دانوں کو مٹاتا ہے اور جلد کو صاف کرتا ہے۔ ہلدی گرمی کو ختم کرتی ہے، درد کو کم کرتی ہے اور زخموں کو صاف کرتی ہے۔ خون کو پتلا رکھنے کے لیے لہسن کھاؤ۔ معدے کے زخم کے لیے تربوز کا رس پیو۔ گہری نیند چاہتے ہو تو سونے سے پہلے تھوڑے انگور کھاؤ اور آیت الکرسی پڑھو۔ گلے کی سوزش ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں ملا کر پیو۔ سزا صرف مارنا یا قید کرنا نہیں بلکہ حقیقی سزا اللہ کے رازو نیاز کی لذت سے محرومی ہے۔ نہار منہ لہسن کھایا کرو کیونکہ یہ گارے خون کو پتلا کرتا ہے۔ سفر دل کو مضبوط کرتا ہے، دلوں کو خوش رکھتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ پودینہ منہ کو خوشبودار کرتا ہے، سر درد کو دور کرتا ہے اور معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کو درست کرتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے۔ سر کی خشکی سے نجات پانے کے لیے 2 چمچ ناریل کا تیل نیم گرم کریں، اس میں 1 چمچ لیموں کا رس شامل کریں، اچھی طرح اسے مکس کر لیں، سر کی جلد پر لگا لیں اور پھر 30 منٹ بعد دھو لیں۔ خشکی کم ہوگی اور سر کی جلد کو سکون ملے گا۔ کبھی کبھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ مسکرا کر خود کو قصوروار مان لیں اور خاموشی سے آگے بڑھ جائیں۔ ہر مقام پر خود کو ثابت کرنا، ہر بات کی وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ دوسروں کے بدلے ہوئے رویے اور تلخ لہجے آپ کے سکون کو متاثر نہ کر سکیں۔ مسکرا کر ان کا رویہ ان پر ہی چھوڑ دیں اور اپنی راہ چل پڑیں۔ یاد رکھیں آپ ہر کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے، چاہے آپ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہوں۔ کچھ لوگ واقعی بے قدر اور کم ظرف ہوتے ہیں، جنہیں نہ محبت سمجھ آتی ہے نہ خلوص کی قدردانی۔ ایسے لوگ بس اپنے جیسے لوگوں میں ہی خوش رہتے ہیں۔ اس لیے خود کو سنواریں، خود پر یقین رکھیں اور وہاں رکنے کی کوشش نہ کریں جہاں آپ کی قدر نہیں کی جاتی۔ گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک کتے بھونکتے اور دوڑتے رہتے ہیں، نہ ہی آپ سے گاڑی چھیننا چاہتے ہیں، نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور نہ ان کو گاڑی چلانی آتی ہے۔ غور کیجئے، زندگی کے سفر میں بھی کچھ لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رویے میں لچک رکھیں۔ ایک سیٹھ اپنی ذاتی کار میں سفر پر تھا کہ ایک دم اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ قریب تھا کہ ٹکر ہو جاتی مگر سیٹھ نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی کچے پر اتارنے کا حکم دیا، جس پر ڈرائیور نے فوراً عمل کیا۔ لمحے بھر کی تاخیر انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیتی۔ جب سیٹھ نے ڈرائیور سے وضاحت مانگی تو وہ نادان کہنے لگا کہ ہم صحیح سائیڈ پر تھے، قصور تو اس ٹرک والے کا تھا، اس لیے اصولی طور پر میں نے پہلے گاڑی کچے میں نہیں اتاری تھی۔ اب جہاں دیدہ سیٹھ نے اسے سمجھایا کہ اگر میں لچک نہ دکھاتا تو تم اپنا اصول بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتے۔ پیغام حکایت یہ ہے، زندگی میں بعض اوقات اصولوں پر سختی سے قائم رہنے کی بجائے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لچک دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ضد اور انا کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ دانشمندی اور وقت پر سمجھوتا انسان کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے اور اس بازار کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کی بیویاں نیک اور صالح ہیں۔
جو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اپنے شوہروں کی مدد کرنے والی ہوں اور گناہ کے کاموں سے ان کو روکنے والی ہوں۔ خواتین اگر چاہیں تو وہ اپنے شوہروں کی اصلاح اور ان کے کاموں کی درستگی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو بے روزگار ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ اپنی بیویوں کے طعن اور تشنیع سے بچنے کے لیے حرام اور ناجائز کاروبار اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں مشکل حالات میں صبر اور قناعت اختیار کرتی ہیں اور شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے اپنے شوہروں کی ہمت بندھائی اور ان سے صاف صاف یہ کہہ دیں کہ ہم فکر و فاقہ تو کر سکتے ہیں لیکن حرام لقمہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں اتار سکتے، تو عجب نہیں کہ ان کے شوہر غلط راہ پر چلنے سے رک جائیں۔ امرود سے کھانسی کا آسان اور گھریلو علاج۔ کھانسی چاہے خشک ہو یا بلغم والی، ایک عام لیکن تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ دوائیوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کی بجائے قدرتی علاج اپنائیں۔ امرود ایک ایسا پھل ہے جو دونوں اقسام کی کھانسی کا مؤثر علاج ہے۔ امرود کی غذائی طاقت۔ امرود میں وٹامن سی، آئرن، پوٹیشیم، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور قدرتی الکلائن پائے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء جسمانی مدافعت کو بڑھا کر کھانسی کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خشک کھانسی کے لیے امرود کا استعمال۔ اگر گلا خشک ہو یا آواز بیٹھ جائے اور کھانسی سے حلق میں خراش ہو رہی ہو تو ایک تازہ امرود دھو کر باریک کاٹ لیں، اس پر تھوڑا سا دار چینی پاؤڈر اور شہد ڈال کر مکس کریں۔ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ یہ نسخہ گلے کو نرم کرتا ہے اور خراش کو ختم کرتا ہے۔ بلغم والی کھانسی کے لیے امرود کا استعمال۔ اگر کھانسی کے ساتھ بلغم ہو، سینے میں درد ہو، تو 1 سے 2 امرود دھو کر توے پر اس وقت تک بھنیں جب تک چھلکا جل نہ جائے، پھر اسے کاٹ کر اس پر کالی مرچ اور کالا نمک چھڑکیں۔ رات کو سونے سے پہلے کھائیں۔ کھانے سے پہلے پانی پی لیں، لیکن بعد میں پانی نہ پئیں۔ یہ نسخہ بلغم کو خارج کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ دونوں نسخے نہ صرف کھانسی بلکہ نزلہ اور زکام کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں۔ زندگی، موت اور رزق صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان آپ کو چند سانسیں اور ایک نوالہ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یقین صرف اپنے رب پر کریں، انسانوں پر بالکل بھی نہیں۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ کیا کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے، اور اگر یہ عبادت تمہیں نصیب ہو جائے تو یقین کرو وہ سب کچھ بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ تب تمہیں یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت بدن کو مضبوط کرتا ہے، قوت بخشتا ہے اور سردی کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ جب زخم گہرا ہو تو شہد اور زیتون کے تیل کا مرہم لگاؤ، یہ گوشت کو دوبارہ اگا دے گا۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو آنکھوں کے صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ وٹامن اے بینائی کے مختلف افعال میں مدد دیتا ہے۔ جاپانی پھل وٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ ایک پھل سے روزانہ درکار 22% مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ وٹامن خلیات کو فری ریڈیکل سے بچانے میں کردار ادا کرنے کے ساتھ جسم کو ورم سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا تھا کہ غذائی شکل میں وٹامن سی کا زیادہ استعمال ورم سے ہونے والی بیماریوں، امراض قلب، مثانے کے کینسر اور ذیابیطس وغیرہ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جاپانی پھل میں کیروٹین اور وٹامن ای بھی موجود ہے اور یہ سب اینٹی آکسیڈنٹس جسمانی ورم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس پھل میں موجود فائبر کاربوہائیڈریٹ اور کو ہضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر لیول کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہو پاتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والے غذائی فائبر کا استعمال بڑھانا بلڈ شوگر لیول کی سطح میں نمایاں بہتری آتی ہے، جبکہ فائبر آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن پہنچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ اور مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چھپکلیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کالی مرچ کا سپرے بنائیں۔ پیسی ہوئی کالی مرچ کو پانی میں ملا کر سپرے بوتل میں بھر لیں۔ کالی مرچ کی تیزی چھپکلیوں کو پریشان کرتی ہے۔ طریقہ استعمال کیا ہے؟ چھپکلیوں والی جگہ پر سپرے کریں یا براہ راست چھپکلی پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔
ڈیٹول پانی میں مکس کر کے بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے آسان ٹوٹکے: کھانے والا میٹھا سوڈا آدھی چمچ ایک گلاس گرم پانی میں مکس کریں۔ 15 روز نہار منہ پئیں، پینے کے 40 منٹ بعد ناشتہ کریں۔ بس پتھری ختم 15 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کرا لیں۔ نوٹ: یورک ایسڈ بھی چیک کرا لیں، اس سے پتھریاں بنتی ہیں۔ سب سے زیادہ اور آزمودہ نسخہ: مکئی کے بھنے کے سرے، یہ جو بال لگے ہوتے ہیں، 2-3 بھٹوں سے بال اتار کے اسے 2 لیٹر پانی میں ابال لیں اور وہ پانی آدھا آدھا گلاس دن میں 3 بار پئیں۔ 4-5 دن کے اندر پتھری نکل جائے گی۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ چاول کھانا کے تئیں چھوڑ دو۔ نمک کھانا انتہائی کم کرو۔